ٹرمپ کارڈ جو تھا وہ بھی پلے کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور ان کا ٹرمپ کارڈ یہ تھا کہ وہ احتجاج کریں گے کل. حکومت کا ٹرمپ کارڈ یہ تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو، پولیس کی تعیناتی ہوگی اور پولیس روکے گی لوگوں کو. کہیں پہ بھی 2 3 4 سے زیادہ لوگ کہیں اکٹھے ہوں گے تو وہ اجتماع کا سما ہوگا، وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے لیے پولیس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور پولیس از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ. تو جس طرح سے حکومت چاہے گی، جو چیف منسٹر صاحبہ آرڈر دیں گی، اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا. کل کیا ہونے والا ہے سر؟ جماعت اسلامی نکل رہی تھی، اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے تھے، وہ احتجاج کا ڈی چوک پہ دھرنا دینے کی تیاری ہو رہی تھی. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی کہ کل جمعے کے روز پورے ملک کے اندر ملک گیر احتجاج ہوگا. اب دفعہ 144 کا لگ جانا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کل کی سچویشن؟ دیکھیے ایک بات بہت واضح ہے، یہ جو دفعہ 144 کا لگ جانا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کا ریاکشن ہے کہ جس حکم کے تحت اجازت دے دی گئی ہے کہ جلسہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی قانونی طور پر ریکگنائزڈ تنظیم کا آئینی حق ہے کہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا ریاکشن ہے. جب اس کو یہ ریاکٹ کریں گے تو جوڈیشری اگین ریاکٹ کرے گی. یہ چیلنج ہوگا، جوڈیشری سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اٹ وڈ بی براٹ ڈاؤن. تو اس لیے میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیے لیکن اب یہ چیلنج کیسے ہوگا؟ دفعہ 144 لگ گئی ہے، اس کا نفاذ ہو چکا ہے، اب کون چیلنج کرے گا؟ کل عدالتیں کھلیں گی، اس سے قبل جو کچھ ہو، یا کل بھی اگر نوٹیفیکیشن نہیں آتا اس سے پہلے صبح 8 9 10 بجے تک عدالتوں کی اندر یہ اپلیکیشن موو ہونے اور اس کا ڈیسیژن آنے تک ایسے ہی لٹکا رہے گا یہ معاملہ. ہاں دیکھیے پروسیجرل جو ڈیلے ہوتی ہے یا جو پروسیجرل ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے وہ تو ہوگی. ایک دائر ہوگا، کل ہی ہو سکتا ہے اسٹے آرڈر سر، چونکہ ایسا لگ رہا ہے اگر کل اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو 1 2 دن جلسہ لوگ لیٹ کر لیں گے، اور لیٹ کرنے میں یقیناً جو ایک پولیٹیکل ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں ان کو نقصان ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلسہ تھوڑا سا اتنا آگے لے جائیں پارٹیز. میرا خیال ہے جو پاکستان میں پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو تیار رہنا ہوتا ہے، ان کی یقیناً تیاری ہوگی کہ جب ہم یہ اناؤنس کریں گے تو آگے سے یہ ٹیکٹک پلے کیا جائے گا تو ہمارے پاس اس کا یہ توڑ ہوگا، قانونی یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا. تو یہ انہوں نے یقیناً اگر وہ سمجھدار ہیں تو انہوں نے کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایک قانونی جنگ ہے. ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی اور طریقے سے جنگ چل رہی ہے، یہ قانونی جنگ ہے. دونوں طرف سے قانونی ٹیکٹکس ہی اور قانونی وار ہی کیے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ملک میں اس طرح کی قانونی جنگ ایک طرف عدلیہ کھڑی ہے اور دوسری طرف انتظامیہ کھڑی ہے. آپ دیکھیے کہ دیر از اے کلیئر کلیش آف 2 organs آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کے 3 organs ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ریکگنائزڈ ہوتے ہیں پوری دنیا کے ملکوں میں. ان میں سے 2 organs جوڈیشری اور ایگزیکٹو آپس میں سیدھی ہیڈ آن ٹکر لے رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک میں ایگزیکٹو جوڈیشری سے ٹکر لے کر کبھی جانبر ہوئی ہے اور کبھی کامیاب ہوئی ہے. لانگ ٹرم جو ایگزیکٹو ہے اس کو نقصانات ہوتے ہیں. پھر مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ ایک ہی قسم کے ٹیکٹک پلے کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی اپوزیشن کو سپریس کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے. گورنمنٹ کو ہر طرح سے قوانین کا ایبیوز کرتا ہے، یوز نہیں کرتا، ایبیوز کرتا ہے، ٹویسٹ کرتا ہے قانون کو، اور ہر طرح سے کرش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپوننٹس کو. انہیں جیلیں کرائی جاتی ہیں، انہیں کئی 100 دن جیلوں میں رکھا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں. وہ مقدمے عدالتوں سے، کیونکہ عدالتیں تو ثبوت پہ چلتی ہیں، ثبوت ہوتا نہیں عدالتوں سے، الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن وہ مقدمے خارج ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں اور فضول میں سزا کاٹی ہوتی ہے. پھر وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں وہ ان کے خلاف یہی کرتے ہیں. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کیوں عقل نہیں آ رہی ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو کہ یہ اگر آپ یوں اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہیں گے تو ایسی سچویشن میں دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر جب سٹیبلٹی نہ ہو، سول جو ایکٹرز ہیں، پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، ان میں اگر سٹیبلٹی نہ ہو تو پھر بے چین ہو جاتے ہیں جو اس ملک کی ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے یا اس ملک کی پرماننٹ سٹیٹ فنکشنریز ہوتی ہیں، وہ بے چین ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کو کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے تو تباہی ان کی ہوگی نا. جو سٹینڈنگ آرمیز ہوں گی، جو افسر شاہی ہوگی، جو پرماننٹ کمپوننٹس آف دی گورنمنٹ ہیں، ان کے لیے تو یہ بربادی ہے بہت بڑی. پھر جب وہ بے چینی اور ہیجان میں آتے ہیں تو دے ٹرائی ٹو کنٹرول دا پالیٹیشنز. تو پھر یہ ایک ویشیس سائیکل چل پڑتا ہے جس میں پھر انہیں بھی انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے پڑ جاتے ہیں اور وہ ریاکشن میں ہوتے ہیں.